اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات صدائے حسین کے ساتھ سیدہ نرجس فاطمہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج واقعہ کربلا کا ذکر کرنے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ وہ عظیم واقعہ جو کوئی عام واقعہ نہیں ہے، جو کوئی عام قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے تمام عالم اسلام کو، تمام کائنات کو بیدار کیا ہے۔ وہ عظیم شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں، خدا کے دین کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، قرآن پاک کو بچانے کے لیے اپنا بھرا گھر لوٹا دیا اور ایک عظیم قربانی دی، ایک ایسی قربانی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کہ آپ نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنا بھرا گھر لوٹا دیا خدا کے دین کو بچانے کے لیے۔ وہ ایک سجدہ ایسا ادا کیا کہ جس سجدے نے آج رہتی کائنات تک اذانوں کو بلند کیا ہے، خدا کے دین کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، رسالت کو بچایا ہے۔ مگر ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ ہے اور سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا واقعات تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو قیام پر مجبور کر دیا۔ وہ کیا واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب خاموش بیٹھنا گناہ۔ وہ کیا واقعات تھے کہ جن کی وجہ سے امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ کربلا کوئی عام قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ ایک دم سے پیش نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے جو اسباب تھے، اس کے پیچھے جو واقعات تھے، اس کے پیچھے جو سازشیں تھیں جنہوں نے رسول کے نواسے کو مجبور کیا مدینہ چھوڑنے، جس کی وجہ سے حسین نے اپنا مدینہ چھوڑا اور اپنے گھرانے کو لے کر ہجرت کی۔ یہ وہی حسین ہے نا ناظرین، کہ جس کو رسالت نے بار بار پہچنوایا ہے، بار بار بتایا ہے۔ کبھی کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ وہی حسین ہے کہ جس کو کبھی جس کے لیے ناقہ بن کر اپنی پشت مبارک پر بٹھا کر گھما رہے ہیں، کبھی اپنی زلفوں سے کھلا رہے ہیں، تو کبھی منبر کو چھوڑ کر حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ بار بار پہچنوایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جانتے نہیں تھے کہ یہ حسین کون ہے، جانتے تھے، اسی لیے کبھی میدان غدیر میں اعلان کیا تو کبھی میدان مباہلہ میں ساتھ لے کر گئے اور دکھا دیا دنیا کو، دیکھو یہ میرے لخت جگر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے دل کا چین ہے، یہ میرے نواسے، میرے بیٹے ہیں۔ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ کیا وجوہات تھیں کہ رسالت کے جاتے ہی دنیا سے مسلمان وہ سب کچھ بھول گئے، وہ تاریخ، وہ رسالت کا پیغام کہ جس کے لیے رسول نے کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو، محبت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ کبھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بار بار رسالت نے پہچنوایا، بتایا کہ یہ کون عظیم شخصیات ہیں،
یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا، جن سے محبت کا اور جن کی اطاعت کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی بات ہے۔ رسالت پیغام پہنچاتی ہے، رسالت اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتی، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا محبوب نبی ہے، اور یہ اس نبی کے محبوب نواسے ہیں جس کی محبت اور اطاعت کا حکم بار بار رسالت دے رہی ہے، پہچنوا رہی ہے۔ مگر افسوس کہ رسالت کے بعد لوگ مسلمان اس پیغام کو بھول گئے اور کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ہر بات کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ لے کر چلیں، مگر کچھ باتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جیسے ہی شام میں یزید حاکم بنا اور اس کی حکومت آئی تو اس نے دین میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ فوراً ہی مدینے کے حاکم کو پیغام پہنچوایا کہ حسین ابن علی سے کہو کہ میری بیعت کرے۔ یہ پیغام جیسے ہی مولا حسین کو بلایا گیا اور امام حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا تو امام حسین نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ یہ ناممکن ہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کرے، اور امام نے صاف انکار کیا اور انکار کر کے وہاں سے آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب مولا حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو پھر امام حسین کے لیے حالات و واقعات ایسے بنا دیے گئے کہ جس کی وجہ سے امام کا وہاں مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ حسین اور حسین کے خاندان کے لیے وہاں رہنا مشکل کر دیا، ایسی مشکلات پیدا کر دی گئی، ایسے واقعات، ایسے اسباب بنائے گئے کہ مولا حسین کا وہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا، حالات تنگ کر دیے گئے، اور آخر کار امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مدینے سے ہجرت کا امام حسین نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ناظرین کوئی عام فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا واقعات تھے، ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ چھوڑنا، اور امام حسین نے اپنے گھرانے کو لے کر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے نانا کے روضے پہ تشریف لائے تو آپ نے نانا سے الوداع کیا، نانا کو سلام کر کے کہا کہ نانا، یہ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کے یہ الفاظ ہیں کہ مولا حسین شکوہ کرتے ہیں، نانا یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا آپ کی امتوں نے حسین کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دی، حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، حسین آپ کے دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور مولا حسین روضہ رسول پر زیارت کر کے الوداع کر کے وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، پھر اپنی ماں کی لحد پر آتے ہیں، ماں کی قبر پہ گریہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں، آپ کا تخت جگر حسین اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ کس دل سے امام حسین نے مدینے کو چھوڑا ہوگا۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا کا روضہ بھی ہے، ماں کی لحد بھی ہے، وہی مسجد ہے،
کہ جہاں پہ حسین کا بچپن گزرا، یہ وہ مسجد نبوی ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح حسین کے لیے رسول اپنے ممبر کو چھوڑ کر تشریف لے آتے ہیں اور گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہیں پر کھیلتے ہوئے حسین کو دیکھا ہے کہ کبھی یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں رسول، کہ جو رسول کی زلفوں سے کھیل رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج یہ وہی مدینہ، وہی رسول کا روضہ، وہی مسجد، سب کچھ اپنی جگہ، مگر حسین مدینے سے جا رہے۔ 28 رجب کو حسین اپنے خاندان کو لے کر، اپنے عورتوں، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے اور 3 شعبان کو مکے پہنچے۔ مکے میں آپ نے قیام کیا اور اس کے بعد جب حج کا ارادہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر حاجیوں کے لباس میں بھی آپ کے قاتل موجود ہیں، کہ ظالموں نے وہاں پر بھی نہیں چھوڑا اور آپ کے پیچھے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، کیونکہ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ جب حسین نے بیعت سے انکار کر دیا تو ظالم اور دشمن اب یہی چاہتے تھے کہ یا تو حسین بیعت کرے یا حسین کو قتل کر دیا جائے۔ نواسہ رسول کے خون کے پیاسے مکے میں پہنچ گئے اور امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے قاتلوں کو حاجیوں کے لباس میں، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے مجبوراً حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ نے وہاں سے بھی ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، جب مولا حسین مکے سے بھی روانہ ہو گئے، اب آپ دیکھیے کہ کیسے حالات پیدا کر دیے گئے، ایسے حالات بنا دیے گئے کہ امام حسین مجبور ہو گئے اور آپ مکے سے بھی ہجرت کر کے روانہ ہوئے۔ اب امام حسین کوفے جانے کا ارادہ ہے۔ کوفے میں آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے، مگر وہاں سے بھی لوگوں نے دھوکہ دیا اور امام حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی کوفے میں، اور امام حسین راستے میں ہیں ابھی کہ ایک مرتبہ ظالم اور دشمن کی فوج آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے راستے میں آ گئی، اور وہ یزید کی فوج کے لشکر کا سالار حر تھا، جس کو آپ آج حر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ یزیدی لشکر کا سالار کہ جس نے امام حسین کا راستہ روکا، آپ کے قافلے کا راستہ روکا اور امام حسین کو مجبور کیا کہ وہ کربلا چلے۔ مگر یہ وہ حسین ہے کہ جس نے بلکتی ہوئی انسانیت کو زندگی دی اور ایک توحید کے جھنڈے تلے زندہ کیا ہے دوبارہ اسلام۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا تو حر کا لشکر پیاسا تھا، کافی لمبا سفر طے کر کے آیا تھا اور پیاس کے مارے نڈھال ہو رہے تھے، تو یہ حسین جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جو رسول کا نواسا ہے، جو فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جس نے دیکھا کہ لشکر پیاسا ہے تو امام حسین نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ نہ صرف یہ کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے بلکہ جتنے جانور ہیں ان سب کو بھی پانی سے سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ سب نے دل بھر کے پانی پی لیا۔ جانور بھی سیراب ہو گئے، لشکر والے بھی سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنا راستہ دوبارہ سفر شروع کرنا چاہا تو ایک مرتبہ حر نے دوبارہ راستہ روکا، اور جب میرے مولا حسین نہیں رکے تو جناب حر نے مولا کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھوں سے تھاما ہے اور کہا ہے کہ اے حسین، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو لے کر جاؤں، آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔
تو ایک مرتبہ مولا حسین کو جلال آیا اور کہا کہ اے حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ جناب حر نے کہا کہ اے حسین، میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ یعنی اس حر کے دل میں احترام فاطمہ موجود تھا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں رسول کا، ان کی بیٹی کا احترام موجود تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ جملہ پلٹ کر نہیں کہہ سکتا۔ اور ایک مرتبہ امام حسین کو آخرکار مجبور کر کر ان کے قافلے کو کربلا کی سرزمین پر لایا گیا۔ 2 محرم کی تاریخ حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر ان سے کربلا کی زمین کو خریدا اور کچھ وصیحت کی مولا حسین نے۔ زمین کو خرید کر ان کو ہدیہ کیا اور کہا کہ دیکھو، جب یہ لوگ مجھے قتل کر دیں اور میرے ساتھیوں کو قتل کر دیں تو تم یہاں پر ہماری قبریں بنانا، اور اگر کوئی ہمارا پوچھتا ہوا ہے تو انہیں ہماری قبر کے نشان بتانا، اور ان کو مہمان رکھنا، ان کو پانی پوچھنا، ان کو کھانا پوچھنا۔ یہ وہ حسین کہ جس پر کھانا اور پانی بند کر دیا گیا، یہ وہ نبی کا نواسا کہ جس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، چھوٹے معصوم بچوں کو پیاسا اور بلکتا شہید کر دیا۔ یہ وہ حسین ہے جو کہہ رہے ہیں میرے زائرین کو مہمان بنانا، ان کو پانی کا پوچھنا۔ 2 محرم کو امام مظلوم، اور ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ حسین مظلوم تھے، حسین مجبور نہیں تھے، حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، نانا کے دین کو، خدا کے دین کو، قرآن کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ایک مرتبہ جب قافلہ بنی اسد سے آپ نے زمین خریدی تو ان کے مردوں کو بلایا اور کہا کہ اے بنی اسد کے مردوں، دیکھو جب یہ یزیدی لشکر ہمیں قتل کر دے تو تم یہاں پہ آنا، کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبر بنا کر ہم کو یہاں پہ دفن کر دے۔ پھر آپ نے بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دے۔ اور پھر آپ نے بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا کسی خوف کی وجہ سے تو تم یہاں پر کھیلتے ہوئے آنا اور ہمارے لاشوں پر اپنے ہاتھوں سے مٹھیوں سے مٹی کو بھر کر ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ امام مظلوم نے یہ بنی اسد کے لوگوں سے کہا۔ ناظرین، آخرکار یہ وقت گزرتا گیا۔ 7 محرم کی تاریخ، 7 محرم کو خاندان رسالت پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے اپنی نبی کی آل کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا، بچوں تک کو نہ چھوڑا، عورتوں تک کو نہ چھوڑا۔ جب 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تو خیموں میں التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ دن گزرے ہیں۔ ایک طرف ظلم کی انتہا ہے اور دوسری طرف مظلومیت کی انتہا۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے۔ ایک طرف رسول کا نواسا ہے تو دوسری طرف رسول کی امت ہے۔ ہاں ناظرین، جب 9 محرم کی تاریخ آئی، شب عاشور، مولا حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، ایک رات مانگی۔ وہ رات حسین نے عبادت کے لیے مانگی، کچھ راز و نیاز تھے جو اپنے رب سے کرنے تھے۔
تاریخ انسانیت کا ایک عجیب واقعہ اور ایک ایسی شخصیت کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حسین حق ہے، حسین حق تھے اور حسین ہی حق رہے۔ یزید باطل تھا، یزید باطل ہے اور یزید باطل رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو آج حسین 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 نہیں کرتا ہو۔ اور یزید کا نام لینے والا آج کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے ایسی مثال قائم کر کہ جس کے دل میں محبت رسالت ہے، محبت اہل بیت ہے، جس کے دل میں یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، وہ اس تکلیف کو، اس درد کو محسوس کر سکتا ہے، اس غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی فرقے کی، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، بس اس دل کی ضرورت ہے جو اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے۔ ناظرین، 9 محرم کی تاریخ امام مظلوم نے دنیا جمع کرتی ہے، بلاتی ہے، ساتھیوں کو بلاتی ہے کہ میرا ساتھ دو، آؤ میری مدد کرو، میں تنہا ہوں۔ مگر یہ کیسی شخصیت کہ جس نے شب عاشور چراغوں کو بجھا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ فوج اشقیاء، یہ فوج یزید میرے دشمن ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم جا سکتے ہو، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے تم سب چلے جاؤ۔ اور چراغوں کو بجھا دیا کہ کسی کو شرمندگی نہ ہو، مگر میرا سلام ہو ان عظیم ہستیوں پر، میرا سلام ہو اصحاب حسین پر، میرا سلام ہو ان کربلا کی خواتین پر، میرا سلام ہو ان کربلا کے معصوم بچوں پر، کہ جو جانتے تھے کہ حق کیا ہے، کون حق ہے۔ حسین کا ساتھ چھوڑ کر کوئی بھی نہیں گیا۔ اور آخرکار ایک مرتبہ شب عاشور خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف فوج اشقیاء جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ میرا سلام ہو ان کربلا کی خواتین پر، میرا سلام ہو ان کربلا کی ماؤں پر کہ ہر خیمے میں شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو لے کر موجود ہے اور پیار کر رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں۔ کہیں ام لیلہ اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو پیار کر رہی ہیں، کبھی بی بی زینب اپنے دونوں فرزند اون و محمد کو گلے لگائے پیار کر رہی ہیں، تو کہیں جناب رباب اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو جھولا جھلا رہی ہیں، تو کہیں ام فروا قاسم کو سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو بیٹا کل جہاد کا دن ہے، دیکھو سب سے پہلے حسین پر تم کو نثار ہونا۔ بی بی زینب کہتی ہیں بیٹا میں تم کو معاف نہ کروں گی، میں دودھ نہ بخشوں گی اگر کل تم نے قربانی میرے بھائی پر قربان ہونا۔ ہر ماں اپنی اولاد کو حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ سب سے پہلے میرا بچہ شہید حسین پر، میرا بچہ فاطمہ کے لال پر قربان ہو جائے۔ میرا سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معصوم بچوں کو بھوکا اور پیاسا بلکتا ہوا دیکھا۔ کس دل سے ان ماؤں نے برداشت کیا ہوگا اپنے بچوں کی پیاس، ان کی بھوک کو۔ ناظرین، جب 10 محرم آئی، عاشور کا دن آ گیا، امام مظلوم ایک ایک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اصحاب حسین شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، وہ بوڑھا باپ اور وہ جوان علی اکبر جس کے سینے سے برچھی نکالی، کس دل سے والا حسین نے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہو، وہ قاسم کا لاشا جو گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا گیا، مولا حسین اس لاشے کو گٹری میں لے کر آئے، وہ اون و محمد کا لاشا جو بہن کی نشانی ہے خیمے میں لائے تو بی بی زینب سجدہ شکر ادا کرتی،
وہ 6 ماہ کا علی اصغر کہ جس پر ترس نہ کھایا، جس پر رحم نہ آیا، اس ننھے علی اصغر کے گلے کو بھی تیر سے چھید دیا اور اس ننھے علی اصغر کا لاش ابھی زمین میں دفن کر دیا۔ ایک ایک کر کے امام مظلوم شہادت پیش کرتے رہے۔ مولا عباس کہ جن سے خیموں میں بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوئی، خیموں میں التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی، بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ عباس جس سے بی بی سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہوئی، یہ وہ بی بی ہے جو مولا عباس کی بہت لاڈلی، عباس سے سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہوئی اور مشق سکینہ کو اٹھایا ہے اور ایک مرتبہ خیمے سے چلے اور مولا حسین کو کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤں، سے سکینہ کی پیاس برداشت نہیں۔ ناظرین، یہ وہی بی بی سکینہ ہے جن کو اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، مگر افسوس کہ اس معصوم بچے مولا کی شہادت کے بعد کیا کیا مصائب نہیں اٹھانے پڑے۔ ایک مرتبہ مولا عباس خیمے سے چلے ہیں، مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، میرے مولا بیوی کے لیے پانی لے کر آ رہے تھے، ایک تیر سے ایک بازو شہید ہوا، دوسرے تیر سے دوسرا بازو شہید ہو گیا، کچھ ایک نیزہ ایک تیر ایسا آیا کہ جو مشق سکینہ چھن گئی، پانی بہہ گیا۔ اب میرے مولا عباس پیاس ٹوٹ گئی، کس منہ سے سکینہ کے پاس جاؤں گا؟ مولا کی شہادت مولا حسین کے لیے، مولا عباس مولا حسین کے جملے ہیں مولا حسین کی شہادت میں کہ عباس مارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب مولا علی اکبر کی شہادت ہوئی تو کہا علی اکبر مارے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک ایک کر کے شہادت ہوتی چلی گئی۔ امام مظلوم اب تنہا ہے، اب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عصر کا وقت قریب آیا، میرے مولا فاطمہ کا لال نواسے رسول تنہا ہے۔ میرے مولا کے جملے ہیں، ایک مرتبہ میدان میں آپ نے کربلا کے میدان میں 9 محرم کو یہ کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ میں وہی رسول کا نوازا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ عزادارن دس محرم عصر عاشور، امام مظلوم تنہا ہے، کوئی نہیں ہے جو حسین کا ساتھ دے، سب شہید ہو گئے۔ اب میرے مولا 10 محرم کو کربلا کے میدان میں جب میرے مولا گئے ہیں تو میرے مولا نے کیا جملے کہے ہیں کہ آؤ دیکھو ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ دیکھو ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے کڑیل جوان کو تم نے مارا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بھائی کو تم نے مارا۔ مولا حسین کہتے جا رہے ہیں اور جنگ لڑتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اذان عصر ہوئی، مولا نے تلوار نیا میں رکھی، اب زمین اور آسمان لرز گئے، زمین لرز رہی ہے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین جب سجدے میں گئے تو ناظرین شمر ملعون جس نے خنجر چلایا، ہر طرف صدائیں بلند ہونے لگی، الا قتلت الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے زمین سے لے کر آسمان تک جو رو نہ رہا ہو۔ 10 محرم کی رات یہیں پر ہی ختم نہیں ہو گیا، بلکہ
جب عاشور کی رات آئی تو ایک مرتبہ ان ظالموں نے خیموں کا رخ کیا اور خیموں کا رخ کیا تو خیموں میں آگ لگائی. جب یہ ظالمین خیموں کی طرف بڑھے ہیں، خیموں میں آگ لگائی تو خیموں میں بچے موجود تھے. اب یہاں آپ میرا سلام ہو اس عظیم بیوی پر، میری بی بی زینب کا کردار دیکھیے کہ حسین کی شہادت کے بعد اب زینب حسین بن گئی، اب زینب عباس بن گئی، اب زینب اس قافلے کی سالار بن گئی. اور آج میں اور آپ اور ساری دنیا جو یہ ذکر حسین کر رہی ہے تو یہ میری بیوی زینب کا صدقہ ہے کہ میری بیوی نے سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، مگر میری بیوی نے حسین کے ذکر کو زندہ رکھا. جگہ جگہ اپنے خطبات سے میری بیوی نے بتایا ہے دنیا کو کہ یہ کوئی باغی نہیں ہے جس کو شہید کر دیا گیا، بلکہ میرا بھائی حسین ہے جو حق پر تھا، جو رسول کا نواسا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے، جس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا انہوں نے شہید کر دیا. یہ میری بیوی زینب کا صدقہ ہے. ہمارا سلام ہو ان عظیم بیویوں پر، ان کربلا کی خواتین پر، ان ماؤں پر کہ اتنے مصائب کے بعد بھی زبان پر صرف شکر خدا ہے، حمد خدا ہے. اور کس دل سے میری بیوی اس قافلے کو لے کر چلی ہے کہ جب 10 محرم کو جب اشقیاء نے خیموں پر حملہ کیا ہے تو ایک ایک خیمے سے بی بی زینب بچوں کو نکال کر لا رہی اور وقت کے امام زین العابدین کو بچایا ہے. جب ان کے خیمے پہ حملہ کرنے آئے ہیں تو میری بیوی نیزہ لے کر کھڑی ہو گئی. یہ کس کی مجال ہے کہ جو میرے بیٹے کی طرف دیکھے؟ ہاں تم اس کو بھی مارنا چاہتے ہو، یہ بیمار ہے، اس کو تو چھوڑ دو. اور میری بیوی اس قافلے کو لے کر چلی ہے. میرا سلام ہو ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسن ہے، بے مخنا و چادر. یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ خاندان رسالت ہے. بے مخنا و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا کرتی. ایک طرف نیزے پہ حسین کا سر ہے، عباس کا سر ہے، قاسم کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے، بانو محمد کا سر ہے، 6 ماہ کے لیے اصغر کا سر ہے، اور دوسری طرف یہ مائیں بہنیں ہاتھوں میں رسن. کبھی ایک دربار سے دوسرے دربار لے جایا جا رہا، مگر میری بیوی زینب کہ جس نے حسین کے مقصد کو زندہ رکھا. اگر آج میری بیوی نہ ہوتی تو آج ہم نہیں جانتے کہ یہ واقعہ کیا تھا، کربلا میں کیا ہوا، مولا حسین کون تھے. وہ تو دبانا چاہتے تھے، وہ تو جشن منا رہے تھے اپنی فتح کا، مگر میری بیوی زینب نے جگہ جگہ خطبات دیے، اپنے کردار سے، اپنے خطبات سے، اپنے پیغامات سے بتایا ہے. اور یہ وہ فاتح شام ہے میری بیوی کہ جس نے قاتل کے دربار میں اس کو لڑکارا ہے، کیونکہ یہ علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے کہ جس کے لہجے سے، جس کے خطبات سے لوگوں کو مولا علی کا لہجہ یاد آتا تھا. تو میری بیوی زینب کہ جس نے نہ صرف حسین کے مقصد کو بچایا ہے بلکہ ان خواتین، ان بچوں کو بھی اس لشکر میں، اس خواتین کے قافلے میں جو کربلا سے شام، کوفہ و شام پہنچا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو رہائی ملی ہے تو میری بیوی زینب مدینے تک ان کو لے کر چلی ہے. کس ہمت سے میری بیوی نے اس قافلے کو مدینے تک لے کر گئی. میرا سلام ہو ان بیوی. ناظرین، بی بی زینب اور کربلا کی باقی خواتین جس میں بی بی ام کلثوم بھی شامل ہیں، بی بی ام رباب ہے، بی بی ام لیلہ ہے، زوجہ حضرت عباس ہیں، اور وہ تمام خواتین زوجہ حضرت مسلم ہیں کہ جنہوں نے قدم بقدم امام حسین کا ساتھ دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ارادوں میں کمزوری نہیں آئی. اور آپ نے اپنے بچوں کی ویسی تربیت کی، ویسی پرورش کی کہ جنہوں نے حق کو پہچانا ہے اور حق کا ساتھ دیا، نہ خود پیچھے ہٹی نہ بچوں کو پیچھے ہٹنے دیا.
اور یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے اکثر نام کا ذکر ہم نہیں کر پاتے یا جن کے نام تاریخ میں موجود نہیں ہیں، مگر یہ وہ خواتین ہیں کربلا کی کہ جنہوں نے شہادت حسین کے بعد امام مظلوم حسین کا پیغام لے کر کربلا سے مدینے تک جگہ جگہ اس پیغام کو عام کیا ہے اور اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ آج میں اور آپ اور ہم خواتین اور تمام عالم اسلام اور تمام دنیا میں لوگ جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، وہ صدقہ ہے بی بی زینب اور ان خواتین کا کہ جنہوں نے حسین کی شہادت کے بعد حسین کے مقصد کو رکنے نہیں دیا۔ اور آج بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم امام مظلوم کربلا امام حسین کے مقصد کو لے کر چلیں، صرف اس ذکر کو نہیں کرنا، صرف گریہ نہیں کرنا، صرف مجلس نہیں کرنی، صرف ذکر نہیں کرنا، بلکہ امام حسین کے مقصد کو لے کر چلنا ہے، جس مقصد کے لیے امام مظلوم کربلا نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، اتنی مصائب، اتنی تکالیف برداشت کی، اپنے 6 ماہ کی علی اصغر سے لے کر کڑیل جمان علی اکبر تک سب کی شہادت دی، اور اپنے گھر کی خواتین تک کو جن کو اسیر کر کے لے جایا گیا، ان کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے اور لے کر چلنا ہے۔ اور جیسا کہ یہ انسان کو بیدار ہو لینے تو دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، وہ ایک سجدہ امام مظلوم کا کہ جو آج تک اذانوں کو زندہ کیے ہوئے۔ ناظرین، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، بی بی زینب۔ یہ جملے تھے جب آخری رخصت کے لیے امام مظلوم کی قبر میں آئی ہے، جب آپ کو رہائی ملی کہ حسین، بہن زینب اب مدینے نہ جائے گی، حسین میں آپ کے بغیر مدینے میں کیا کروں گی، میں نانا کو کیا جواب دوں گی، میں ماں کو کیا جواب دوں گی۔ اب حسین، زینب یہاں سے نہیں جائے تو ایک مرتبہ قبر حسین لرز اٹھی اور قبر حسین سے آواز آئی کہ بہن زینب، ہمارا آخری سلام قبول کیجیے اور اس قافلے کو مدینے لے کر جائیے، اور جب مدینے جانا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ نانا، حسین نے اپنا وعدہ نبھا دیا، حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، حسین نے نانا کے دین کو بچا۔ پروگرام صدائے حسین کے ساتھ سیدہ نرجس فاطمہ نقوی کو اجازت دیجیے، اور اس پر دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس ذکر کو کرنے، اس کو قائم رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔